تم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو۔ یہ تالیف ہے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو خلیفہ مجاد بیت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نب اللہ مرقدہ۔ سنتوں کا مذاکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ترجمہ: اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے، دوسرے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بندے کو اور کیا چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کلام مجید میں فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ: تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں بہترین پیروی کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سعادت عبدی و عزت سرمدی انسان کے لیے خداوند جل جلالہ کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس دولت اور خلط کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت پر موقوف ہے کہ رحمت للعالمین کی فرمانبرداری کا توق گلے میں ڈالے، سنت سے واقفیت تعامہ حاصل کرو اور اس پر ایسا عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ پھر دیکھو گے کہ وقت محبت جس کا وعدہ کیا گیا ہے سند اتباع رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی نافذ ہو کر رہے گا۔ خدا کی راہ میں ایک مرتبہ شہید ہو جانے کا کس قدر ثواب ہے، لیکن جس وقت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرابیاں پھیل جائیں، سنتوں کی جگہ بدعات اور غیر مسلموں کی راہ روش جنم لے کر گھر اور گھر کے باہر، جسم اور جسم کے اوپر، ہر طرز زندگی میں شوق کی نگاہ سے دیکھی جانے لگیں، سنن سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور چلانے والوں کی تصدیق کی جا رہی ہو اور تان دل خراش سے مہمانی کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جو باہمت و با ایمان سر بکفک ہو کر اس میدان کارزار میں سنتوں و عمل کر کے ان کو زندہ کرنے میں سر کی بازی لگائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، سب سے بہتر راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ حضرت استاد مکرم کی کتاب ایک ہے، سید اکرم حسین صاحب، انہوں نے بھی گلزار سنت تحریر فرمایا تھا۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سے سونے کے وقت اور اس کے بعد صبح صادق تک جتنے کام آدمی کو درپیش ہوتے ہیں، آدمی ان تمام کاموں کو اپنی مرضی اور جی چاہنے کے مطابق یا کسی نہ کسی طرز و طریق پر کرتا ہی رہتا ہے۔ کیا اچھا ہو اور کتنی نصیبی کی بات ہوگی کہ ان کاموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ادا کر لیں۔ کام تو ہونا ہی ہے، جس طریقے سے ہو جائے۔ ہمارے ڈاکٹر عبد العزیز رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بس زاویہ نگاہ بدل لو، کام تو کرنا ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ اس وقت اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ بس چونکہ مستحب بھی سنت ہی ایک قسم ہے، اس لیے اس رسالے میں مستحبات کو بھی سنت میں ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اور مستحب جو ہے، ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مستحب حب سے نکلا ہے، اور حب جو ہے وہ محبت سے مستحق ہے، یعنی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے وہ مستحبات کی رعایت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مسلمان ہی نہ جگائیں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو ان کو پھیلائیں گے اور عمل کریں گے؟ بچوں کا عادت ہو گئی تو عمر بھر اور مرنے کے بعد قبر میں والدین کو سنت رسول پر عمل کرانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے کہنے سے جتنے مسلمانوں نے عمل کیا جب تک عمل کرتے رہیں گے ان کے برابر اس سنت کے جاری کرنے
والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آپ تو سنت سمجھ کے عمل کریں، انعام تو اللہ تعالیٰ شانوں دے گی۔ اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 100 شہیدوں کا ثواب اور 50 صحابہ کے عملوں کا ثواب۔ اور رمضان مبارک میں سوچے دوستوں کتنی جو ہے وہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ہر نوازل کا جو ہے 70 یعنی نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، اور سنت اور فرض پڑھیں تو 70 درجے الگ جو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں سنتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان مبارک میں جس عمل کو شروع کیا جاتا ہے سال بھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ اب میں سنتوں کا بیان کرتا ہوں کہ آپ سنوں کیا سنتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اس طرح سنتوں عمل کرنا شروع کر دیجیے اور اسے شب روز کا معمول بنا لیجیے۔ نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں۔ نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں۔ سنت: نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ اس طرح سے نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ سنت: جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سنت: جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو مسواک کرنا۔ فائدہ: وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مصنون ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پھر دیکھو، نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہیں، لہذا کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ سنت: پاجامہ، شلوار یا جو بھی لنگی جو بھی پہنیں اس کو دائیں پاؤں میں، پھر بائیں پاؤں میں، پہلے کیا کریں سیدھے پاؤں میں اور پھر الٹے پاؤں میں۔ کرتا یا قمیض پہنیں تو پہلے دائنی آستین یعنی سیدھے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں پہنیں، پھر بائیں ہاتھ میں پہنیں، پھر بائیں آستین میں پہنیں۔ دوبارہ کہتا ہوں، پاجامہ یا شلوار پہنیں تو اول دائیں پاؤں میں یعنی سیدھے پاؤں میں، پھر بائیں پاؤں میں پہنیے۔ کرتا یا قمیض پہنیں تو پہلے دائنی آستین دائنے ہاتھ میں پہنیے، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین میں پہنیے۔ اسی طرح صدری، اچکن، شیروانی جو بھی انسان چیزیں پہنے وہ پہلے ہمیشہ سیدھی طرف سے پہننا شروع کریں، پھر الٹی طرف سے پہنیں۔ اسی طرح جوتا پہنیں یا چپل پہنیں تو اس میں بھی یہی ترتیب رکھیے کہ پہلے سیدھے پاؤں کو رکھیں، پھر الٹے پاؤں میں رکھیں۔ اسی طرح اتارتے وقت پہلے الٹے ہاتھ سے الٹے پیر سے نکالیں گے، یعنی جب بھی اتاریں گے تو اس کا خیال رکھیں گے کہ الٹے پیر سے یا الٹے ہاتھ سے پہلے اتاریں گے۔ اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں۔ سنت: پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھو لیں۔ آج کل تو جو ہے نل ہے تو نل کھول کے پہلے سیدھے ہاتھ کو پونچھے سمیت 3 مرتبہ دھو لیں، پھر الٹے ہاتھ دھو لیں، یہ سنت ہے۔ اور اب تو خیر یہ کام نہیں اب ہوتا ہے، ڈھیلے پہلے لوگ استعمال کیا کرتے تھے کہ استنجا کے لیے جو ہے لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لاتے تو جوتا پہن کر جاتے اور سر ڈھانک کر جاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کے جاتے اور سر ڈھانک کر جاتے۔ سنت: بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سنت: بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں قدم الٹا قدم رکھیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں قدم یعنی الٹا قدم رکھیں۔ سنت: جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے لیے جتنا نیچے ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔
جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول رکھیں اتنا ہی بہتر ہے۔ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑنا چاہیے۔ فائدہ: فراغت کے بعد باہر آ کر پھر تعویذ پہن لیں یا جو بھی آپ کو جو ہے کپڑے میں سیکھ لیا گیا اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ سنت: رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں۔ سنت: رفع حاجت کرتے ہوئے بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں۔ اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ سنت: پیشاب کرتے وقت الٹا ہاتھ استعمال کریں۔ پیشاب کو دھوتے وقت جو ہے الٹا ہاتھ استعمال کریں۔ پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، جیسے اگر انسان کہیں، اب تو خیر ایسا کوئی ہے نہیں، جیسے جو ہے جماعت وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے کھیت وغیرہ میں بعض اوقات، اب تو خیر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو جانا پڑے تو کھیت میں دور جائیں، مطلب جہاں کوئی آدمی نظر نہ آئے۔ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کریں، وہی اسی کے لیے وہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر جنگل یا شہر میں جائیں، چاہے وہ جنگل شہر کے باہر میدان وغیرہ میں اگر جائیں تو پیشاب کی چھینٹیں نہ اٹھیں، بول کے زمین جب کرتی چلی جائے۔ اور سنت: بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں، سیدھا پاؤں نکالیں۔ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ سنت: بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی جزا اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ ہمیں حضور اکرم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہماری تراویح پڑھنے کو سننے کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام عبادت قبول فرما لیجیے، ہمیں رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہمارے ملک کے شہر کے حالات دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اس وبا سے پوری دنیا کو، خصوصاً ہمارے ملک کو، اسلامی ممالک کو اے اللہ کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریف کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے، ہماری تمام ضرورتوں کو خدا نے غیر سے پورا فرمائیے، ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے رکھیں۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یا اللہ حضور اکرم سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہ نصیب فرمائیے، سنتوں کو ذوق شوق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے تو عمل کی تمہیں توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ نہ سننا ہمارے بس میں تھا، نہ پڑھنا ہمارے بس میں تھا، یا اللہ نہ عمل کرنا ہمارے بس میں۔ یا اللہ آپ ہی نے توفیق دی، آپ ہی نے سننے کی اور پڑھنے کی توفیق دی۔ اے اللہ عمل کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ عمل کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ عمل کی توفیق دے دیجیے۔ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام دوستوں کی تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے، تمام کے کاموں کو بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بھی کاموں کو بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، آمین۔